نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، النصیحہ فاؤنڈیشن فیصل آباد کے زیر اہتمام 7 روزہ استعداد رمضان ورکشاپ کے سلسلے میں آئی ایم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمن، اور آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ، مسائل روزہ اور تراویح۔ روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کے اندر روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہے الامساک، رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں روزہ نام ہے الامساک عن المفطرات الثلاثۃ بالنیہ، کھانے پینے اور مباشرت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے روزہ۔ گویا کہ ایک شخص نے نیت کی ان 3 چیزوں سے رکنے کی، اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اس نے روک کر رکھا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے روزہ رکھ لیا۔ روزے کے اندر سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ نیت انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان دل سے ارادہ کر لے میں نے روزہ رکھنا ہے، میں روزے سے ہوں، تو یہ اس کی نیت ہوگی۔ زبان کے ساتھ نیت کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر وہ زبان سے بھی نیت ادا کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی مخصوص الفاظ یا کوئی مخصوص چیز جو ہے وہ نیت کے لیے نہیں ہے، کسی بھی الفاظ میں کسی بھی انداز سے وہ نیت کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیت وہ کب سے کرے، تو اصل تو یہی ہے کہ سحری کے وقت یا سحری ختم ہونے سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے۔ لیکن اگر وہ سحری کے وقت نیت نہیں کرتا تو دن کو زوال کا وقت یعنی ظہر کے وقت سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک اگر وہ روزے کی نیت کرنا چاہے تو رمضان کے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر قضا روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے تو اس صورت میں رات سے ہی نیت کرنا جو ہے وہ روزے کے لیے ضروری ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ شریعت نے روزہ کی فرضیت کے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ روزہ اس شخص پر ہوگا جو مسلمان ہو، غیر مسلم اور کافر پر روزہ نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ عاقل ہو، مجنون ہے، پاگل ہے، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس پر روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ بالغ ہو۔ نابالغ کے اوپر روزہ نہیں ہوتا، البتہ اگر نابالغ بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو رکھنے دیا جائے، بلکہ جو بچے بلوغ کے قریب پہنچ جاتے ہیں انہیں روزہ رکھوانا چاہیے، روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے، تاکہ وہ روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور مسافر شرعی نہ ہو، اور اسے کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یا سابقہ تجربے کی بنیاد پر یا کسی ماہر ڈاکٹر اور معالج نے اسے یہ بتا دیا کہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اسے بیماری لگ جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد میں وہ اپنے روزے کی، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اپنے روزے کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسافر شرعی ہے، مسافر شرعی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو 48 میل
یعنی تقریباً 77.5 کلومیٹر کے ارادے سے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، کم از کم 77.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے ارادے سے جب وہ اپنے علاقے سے نکل گیا ہے تو یہ شخص جو ہے وہ مسافر شرعی کہلائے گا۔ اگر اس سے کم فاصلے کے لیے، اس سے کم مسافت کے لیے اگر وہ نکلا ہے تو مسافر شرعی نہیں ہوگا۔ مسافر شرعی کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا سفر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے شروع ہو جائے۔ اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نے اپنا سفر شروع کر دیا، اپنے علاقے سے نکل گیا ہے، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اور اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کا اپنے گھر کے اندر اور اس کے بعد وہ نکلا ہے تو آج کے دن کا روزہ رکھنا تو اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ اگلے دنوں کے اندر شریعت اس کو اجازت دے گی کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ اگلے دنوں کے اندر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جتنے روزے وہ چھوڑے گا بعد میں اتنے روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ اس کے بعد وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے روزے کو توڑنے والی، انسان کے روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کے لیے ایک اصول ہے، جیسے وضو کے لیے اصول ہے کہ الوضو مما خرج، وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو چیزیں انسان کے جسم سے نکل جاتی۔ ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا، پیشاب پخانہ نکلا، وضو ٹوٹ گیا، انسان کے جسم سے خون نکلا، وضو ٹوٹ گیا، قے آئی انسان کو، اس سے وضو ٹوٹ گیا، جسم سے پیپ نکلتی ہے یا کوئی چیز نکل جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ تو جیسے وضو کے بارے میں اصول ہے الوضوء مما خرج، وضو اس وقت ٹوٹے گا جب انسان کے جسم سے کوئی چیز نکلے گی، ایسے ہی روزے کے بارے میں اس کے بالکل برعکس اصول ہے الافطار مما دخل، روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب کوئی چیز باہر سے انسان کے جسم میں داخل ہوگی، کوئی چیز کھا لی اس نے، پی لی ہے، دوائی لے لی ہے، تو باہر سے کوئی چیز انسان کے جسم کے اندر گئی ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر کوئی چیز انسان کے جسم سے باہر نکلی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا اگر روزے کی حالت میں کسی انسان کو قے اور الٹی آ جاتی، خود بخود الٹی آئی ہے، تو چاہے وہ جتنی مقدار کے اندر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خود بخود الٹی اگر آ جاتی ہے اور روزہ دار وہ الٹی باہر نکالتا ہے، اندر لے کر نہیں جاتا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر وہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، جان بوجھ کر الٹی کی اور منہ بھر کر کی ہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹے گا، یا الٹی تو خود بخود آئی تھی لیکن جب باہر آنے لگی ہے تو اس الٹی کو اس نے واپس کر دیا، یا الٹی کے کچھ ذرات واپس اس کے گلے سے اس کے منہ کے ذریعے اس کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ عام حالت کے اندر اگر خود بخود الٹی آتی ہے، اس کو قے ہو جاتی ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری بات، روزے کے سلسلے کے اندر 4 جگہیں ایسی ہیں، نمبر 1 دماغ، نمبر 2 حلق، نمبر 3 معدہ اور نمبر 4 آنت۔ ان 4 جگہوں کے جوف کے اندر اگر کوئی چیز منفذ کے ذریعے جاتی ہے تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ منفذ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں تک پہنچنے کے لیے کچھ جو راستے مقرر کیے ہوئے ہیں، عام طور پہ چیز کے وہاں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اگر ان راستوں کے ذریعے سے ان 4 جگہوں میں سے کسی جگہ میں کوئی چیز داخل ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ اگر کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوئی ان جگہوں پر پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر خون نکالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ کوئی چیز اندر گئی نہیں ہے۔ تو کوئی چیز جب انسان کے اندر جائے گی ان 4 چیزوں کے جوف کے اندر تو روزہ ٹوٹے گا، اور منفذ کے ذریعے سے یعنی وہ راستے جو عام طور پہ وہاں پر جانے کے لیے بنے ہوئے ہیں ان راستوں سے چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر سر پہ بہت بڑا زخم لگا ہوا تھا، سر اس کا کھلا ہوا ہے، اب وہاں پر کوئی دوائی ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں جو سیدھا جا کر دماغ میں پہنچتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیٹ میں بڑا زخم ہے،
اور کھلا ہوا ہے وہاں پہ کوئی دوائی لگاتے ہیں براہ راست جا کر وہ معدے میں لگتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یا براہ راست نہیں ہے بلکہ منفذ کے ذریعے ہے، وہ راستے جن کے ذریعے وہاں تک کوئی چیز پہنچتی ہے. مثال کے طور پر منہ میں کوئی چیز ڈالی جو گلے تک پہنچ گئی، معدے میں پہنچنے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نگل لی جو معدے تک پہنچ گئی ہے تو روزہ ٹوٹے گا. اگر ان 4 جگہوں میں کوئی چیز پہنچتی ہے اور منفذ کے ذریعے سے نہیں پہنچتی بلکہ مسام کے ذریعے پہنچتی ہے. مسام جسم کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں قدرتی طور پر ان کو مسام کہا جاتا ہے. اگر مساموں کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کے جسم میں پہنچتی ہے، گلے میں پہنچتی ہے، دماغ تک پہنچتی ہے، پیٹ میں پہنچتی ہے، معدے میں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہٰذا سر پہ اگر تیل لگاتے ہیں تو تیل ظاہر دماغ میں جائے گا، جسم میں جائے گا، لیکن وہ مساموں سے رس رس کر جائے گا، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے اگر جسم پر مالش کر دی جاتی ہے تیل کے ذریعے یا کریم کے ذریعے تو وہ تیل اور وہ کریم جسم کے اندر سرایت تو کرتا ہے، پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ مساموں کے ذریعے پہنچتا ہے اس لیے اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انجیکشن لگاتے ہیں، چاہے وہ گوشت کا انجیکشن ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا انجیکشن ہے تو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ڈرپ لگاتے ہیں، ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو روزہ اس وقت ٹوٹے گا جبکہ ان 4 جگہوں پر کوئی چیز منفذ کے ذریعے پہنچتی ہے. اگر منفذ کے بغیر مساموں کے ذریعے سے کوئی چیز ان جگہوں تک پہنچے گی تو روزہ دار کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان جگہوں پر کوئی چیز منفذ کے ذریعے سے پہنچ گئی، چاہے وہ اختیاری طور پر پہنچے، چاہے وہ غیر اختیاری طور پر پہنچے، چاہے وہ جان بوجھ کر پہنچے، چاہے وہ غلطی سے چلی جائے، چاہے کوئی زبردستی ان جگہوں پر کوئی چیز پہنچا دے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مجبور کیا، زبردستی اس کے منہ کے اندر کوئی چیز ٹھونس دی ہے اور اس کے گلے تک پہنچ گئی ہے، اس کے پیٹ تک پہنچ گئی ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کوئی بندہ کچھ کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کے ذریعے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ وہ چیزیں انسان کے روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہیں، وہ روزے کی حالت میں مکروہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بلا ضرورت روزے کی حالت میں کسی چیز کو چبانا، بلا ضرورت روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں جھگڑا کرنا، یا احتلام ہوا تو احتلام سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن دن کا اکثر حصہ وہ احتلام کی حالت میں ہی بغیر غسل کیے اگر وہ گزار لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا. اسی طرح سے روزے کی حالت میں کسی کو اگر روزہ دار خون دیتا ہے تو خون دینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز انسان کے جسم کے اندر نہیں گئی بلکہ اندر سے باہر نکلی ہے، لیکن چونکہ خون دینے سے انسان کے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو روزہ توڑنا پڑے، اس لیے روزے کی حالت میں خون دینا یہ بھی مکروہ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو روزہ اگر کسی انسان کا ٹوٹ گیا ہے جان بوجھ کر اس نے نہیں توڑا، کسی عذر کی وجہ سے روزہ اس نے رکھا نہیں، کسی عذر کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا ہے، تو روزہ توڑنے کی صورت میں یا روزہ چھوڑنے کی صورت میں جتنے روزے ٹوٹے ہیں یا جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی بعد میں قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہے. اور اگر جان بوجھ کر روزہ رکھ کر رمضان المبارک کا روزہ بلا عذر کوئی بندہ توڑتا ہے تو اس پر روزے کی قضا بھی ہوگی، روزے کا کفارہ بھی ہوگا. قضا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ٹوٹے ہیں اس کے بدلے میں اتنے رکھنے پڑیں گے، اور کفارے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہی ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، غلام چونکہ آج کل ملتے نہیں ہیں، تو دوسرے نمبر پر 60 دنوں کے مسلسل وہ روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ہر مسکین کو 60 مسکینوں میں سے صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ ان کو ادا کر دے. یہ اس کے اوپر روزے کی قضا بھی ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی ہوگا.
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی عمر کی اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے شیخ فانی۔ یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ جو نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ اسے روزہ رکھنے کی توقع ہے، کہ اسے یہ امید نہیں ہے کہ مجھے صحت ملے گی اور میں جو ہے وہ روزہ رکھ سکوں گا، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے، اور ہر روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار، جتنی صدقہ فطر یعنی کم از کم 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت کے برابر یہ صدقہ فطر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ ہر روزے کی طرف سے صدقہ فطر کی بقدر جو ہے وہ اپنے روزوں کا وہ فدیہ ادا کر دے، یہ جو ہے وہ روزوں کے سلسلے میں اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چیز ہے تراویح۔ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت تراویح ہے۔ تراویح میں دو چیزیں ہیں، ایک 20 رکعت تراویح ادا کرنا، یہ ایک الگ سنت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم ختم کرنا، یہ ایک الگ سنت ہے۔ تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہیں۔ مرد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اگر کسی وجہ سے جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ تراویح ادا کریں گی، اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور 20 رکعت تراویح وہ ادا کرنا چاہیے۔ تراویح کی رکعت جو ہے وہ 20 رکعت ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ وہ 20 رکعت تراویح ادا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قراء کو جمع کیا اور ایک قاری کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو تم 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے قاری ہیں، وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو جمع کر کے جب تراویح پڑھاتے تھے تو 20 رکعت تراویح وہ ان لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کے اندر لکھتے ہیں کہ جمہور صحابہ اور تابعین کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے نقل کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ کے اندر لوگوں کو ایسے ہی پایا کہ وہ 20 رکعت تراویح وہ پڑھا کرتے تھے اور 20 رکعت تراویح وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو تراویح کی نماز یہ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ایک روایت پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کی رات کے اندر قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ البتہ اگر کسی علاقے کے لوگ ایسے سست ہیں کہ وہ قرآن کریم سننے پر آمادہ نہیں ہوتے، یا اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ اپنی سستی کی بنیاد پر نماز ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر صورتوں کے ساتھ بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ تراویح کی امامت کرنے کے لیے جیسے باقی امامت کے لیے شرائط ہیں، وہی شرائط جو ہے وہ تراویح کی امامت کے لیے بھی ہیں، اس لیے تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ بچہ جو ہے وہ تراویح کی امامت نہیں کروا سکتا، تو تراویح کی امامت کے لیے بھی وہ امام کا بالغ ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے عام نمازوں میں عورت جو ہے وہ جماعت نہیں کروا سکتی، اسی طریقے سے تراویح کے اندر بھی عورت جماعت نہیں کروا سکتی۔ البتہ علماء اکرام نے یہ لکھا ہے اگر کوئی عورت حافظہ ہے، قاریہ ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ تراویح کے اندر قرآن کریم نہیں پڑھے گی تو اسے قرآن کے بھولنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ امامت تو کرا سکتی ہے، کچھ عورتوں کو کھڑا کر کے تراویح کی امامت کروائے، لیکن امام کی طرح اس کے لیے آگے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، بلکہ وہ باقی مقتدیوں کی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، اور درمیان میں کھڑی ہو کر باقی جو عورتیں ہیں ان کو نماز تراویح وہ پڑھائے گی۔ جی تھا آج کا ہمارا موضوع روزہ، مسائل روزہ اور تراویح۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔